ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا عنوان اسلاموفوبیا کے خطرناک نتائج. غیر مسلم طاقتیں ہمیشہ اسلام کی ترقی کے خلاف رہی ہیں اور اسلام دشمن طاقتیں اسلام کی ترقی سے خوف زدہ ہو کر ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کی کوششیں کرتی رہی ہیں. ہر دور کے اندر نئی نئی سازشوں کے جال بھی بنے گئے، طاقت بھی استعمال کی گئی، پروپیگنڈا بھی پھیلایا گیا اور سرمایہ بھی خوب خرچ کیا گیا. اور آج بھی یہ سارے طریقے استعمال کر رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کا اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا کافروں کا تو ایک پرانا طریقہ ہے. انہوں نے اسلام اور بانی اسلام یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلا کر لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی. جب میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اس وقت جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت تعلیمات کو جب دیکھتا تھا اور قرآن مجید کی کچھ آیات کو سنتا تھا اور پھر وہ بھی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تو پھر وہ حضور کا ہی بن کر کے رہ جاتا تھا، اسلام کا ایسا گرویدہ ہو جاتا تھا. لیکن جن لوگوں کے جو ہے نصیب میں ہی اسلام نہیں تھا اور وہ اپنی ضد پر اڑے رہتے تھے، ان کو اسلام نصیب نہ ہوا. خیر اس وقت بھی مسلمانوں کو خوب زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. میرے آقا علیہ السلام کا خود سوشل بائیکاٹ کیا گیا. خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت بھی کافروں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کرنا تھا ان لوگوں نے کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی برابر اپنے اسلام کو اور اپنے دین کو جو اس نے اپنے محبوب کے ذریعے بھیجا تھا اس کو پھیلاتا رہا، اس کو آگے بڑھاتا رہا. دور حاضر کے اندر اسلام کے خلاف جو ایک سازش رچی گئی ہے اور اس کا نام استعمال کیا گیا اسلاموفوبیا. یہ اسلاموفوبیا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس کو
میں بتاتا ہوں ابھی اسلاموفوبیا آج جتنے ہمارے سامنے معاملات آ رہے ہیں یہ سب اسلاموفوبیا کا ہی حصہ ہے۔ اسلاموفوبیا کا لفظ استعمال کیا گیا لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کا خوف اور نفرت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کا جو ہے خوف پیدا ہو، اسلام اور مسلمانوں کی نفرت پیدا ہو۔ اور اس وقت اسلاموفوبیا کے حوالے سے بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری جماعتیں، بہت ساری پارٹیاں کام کر رہی ہیں کہ کسی بھی طرح لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا نہیں ہونی چاہیے، اسلام کی نفرت رہے، اسلام کا خوف بیٹھا رہے۔ یہ اسلاموفوبیا کیا ہے پہلے اس حوالے سے سن لے۔ اسلاموفوبیا جو ہے یہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، اسلام اور فوبیا۔ اسلام الگ ہے، فوبیا الگ ہے، دونوں کو جوڑ دیا گیا تو اسلاموفوبیا ہو گیا۔ اب اسلام تو آپ جانتے ہی ہیں عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پیس، یعنی امن، سلامتی، حفاظت۔ جو اسلام میں آ جاتا ہے وہ ہر چیز سے حفاظت میں آ جاتا ہے، بلکہ آخرت میں جہنم کا عذاب جو سب سے شدید عذاب ہے، جس کا سب سے زیادہ ڈر ہے آخرت میں، اسلام لانے کی وجہ سے بندہ جہنم سے بھی بچ جایا کرتا ہے۔ وہ تو اسلام کا معنی ہی ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے امن میں آ جانا، حفاظت میں آ جانا، سلامتی میں آ جانا۔ فوبیا جو ہے یہ یونانی لفظ ہے، یہ عربی لفظ نہیں، یہ فوبیا یونانی لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز یا کسی جگہ یا کسی صورتحال سے خوف دلانا۔ جب کوئی شخص بلا وجہ کسی چیز سے حد درجہ خطرہ محسوس کرے، کوئی وجہ نہ ہو، بغیر کسی وجہ کے اگر کبھی انسان کسی سے خطرہ محسوس کرے تو اسے فوبیا کہا جاتا ہے۔ اسلاموفوبیا یہ اسی تحریک کا نام ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں خوف پیدا کیا جائے، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں تعصب، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں دشمنی، اور لوگوں کے دلوں میں منفی اثرات، نیگیٹو اثرات پیدا کیے جائیں۔ اب یہ لفظ بہت پرانا ہے اسلاموفوبیا کا، لیکن اسلاموفوبیا دنیا کی نگاہوں کے سامنے اس وقت 9/11 کے بعد 2001 عیسوی کے اندر امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جب 9واں مہینہ ستمبر کا، کیا اسی لیے 9/11 کہتے ہیں اس کو، 9/11 یہ امریکہ کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو ڈرامائی حملہ ہوا یہ بہت ہی مشہور ہے۔ 9/11 یعنی 9واں مہینہ ستمبر اور 11 تاریخ تو اس کو 9/11، یہ 2001 عیسوی کے اندر امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو ہے ڈرامائی حملہ ہوا، اس کے بعد سے یہ لفظ یعنی اسلاموفوبیا کا دنیا کے سامنے کھل کر کے آیا ہے، ورنہ یہ تحریک 2001 سے پہلے کی چل رہی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ فوبیا لفظ کو اسلام کے نام سے جوڑا ہی اسی لیے گیا تاکہ جو ہے جب اسلام کے نام سے فوبیا کا لفظ چھوڑ دیا جائے تو فوبیا کا معنی ہی ہوتا ہے جس سے انسان خطرہ محسوس کرے، تو لفظ فوبیا کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر کے معاذ اللہ اسلاموفوبیا پوری دنیا کے اندر مشہور کرانے کی کوشش کی گئی کہ جب اسلاموفوبیا کہا جائے گا تو انسان اس جماعت کو، اس مذہب کو امن کا جماعت یا سلامتی کا دین نہیں کہے گا، بلکہ خطرے کی جماعت، خطرے کا دین، خوف والا دین کہے گا، اور پھر لوگ اس دین سے دور ہو جائیں گے۔ اب ان کی سازشیں کیا تھیں، اور ان کا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اسلام جو پھیل رہا ہے، اگر ہم نے سازش نہ کی، اسلام کے خلاف ہم نے یہ پروپیگنڈا استعمال نہ کیا تو بہت جلد اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا، اور الحمدللہ یہ تو ہو کر کے رہنے والا ہے۔ اور یہ آج دیکھ لیجیے آپ، اگر دیکھنا ہو کیونکہ اسلاموفوبیا استعمال ہی اسی لیے کیا گیا کہ اسلام کو روکا جائے، اسلام جو بڑھ رہا ہے اس کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ اب قرآن پاک نظر آتش کیا گیا، جب اسلاموفوبیا دنیا والوں کے سامنے لانچ کیا گیا، لے کر کے آیا گیا، قرآن پاک کو معاذ اللہ جلایا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے امریکہ وغیرہ کے اندر کئی امریکی فوجیوں نے افغانستان میں رہتے ہوئے معاذ اللہ قرآن پاک کی توہین کی، اور اس کا نام اسلاموفوبیا دیا گیا۔ تسلسل کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے اور اس کا نام اسلاموفوبیا دیا گیا۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز کارٹون بنا کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے، اس کا نام اسلاموفوبیا دیا گیا۔ نیوزی لینڈ میں آپ سب جانتے ہوں گے، اگر تاریخ پڑھتے ہوں گے، نیوزی لینڈ کے اندر جمعہ کے روز
یہ اسلاموفوبیا جب لانچ کیا گیا اور اسلاموفوبیا دنیا کے سامنے لایا گیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے حوالے سے لوگوں کو خوف زدہ کیا جائے. اگر مسلمان بنو گے تمہاری کتابوں کی توہین ہوگی، تمہیں اسی طرح سے مارا جائے گا. نیوزی لینڈ میں جمعہ کے دن عین نماز جمعہ کے وقت میں ایک شدت پسند عیسائی مسجد میں داخل ہوا اور نمازیوں پر اندھا دھند اس نے گولیاں چلائیں. 50 سے زیادہ نمازیوں کو اس نے شہید کر دیا نیوزی لینڈ کے اندر. اسی طریقے سے کینیڈا کے اندر ایک جوان نے 4 مسلمانوں کو ٹرک کے نیچے رون کر کے شہید کیا، کیونکہ کہتا تھا کہ اسلاموفوبیا، اسلام ایک خطرناک مذہب ہے معاذ اللہ رب العالمین، لہٰذا جو مسلمان ہوگا اس کو اسی طریقے سے مار دیا جائے گا. فرانس کے اندر خواتین پر حجاب کی پابندی لگا دی گئی، اور اتنا ہی نہیں معاذ اللہ رب العالمین، داڑھی کے حوالے سے سوئٹزرلینڈ کے اندر تو مینارے، جو مسجدوں کے اوپر مینارے بنتے ہیں، ان میناروں کو توڑوا دیا گیا اور پابندی لگا دی گئی، صرف اس بنیاد پر کہ زیادہ تر آبادی مینارے کو پسند نہیں کرتی ہے معاذ اللہ رب العالمین. یہ سب اسلاموفوبیا کا حصہ تھا. آج داڑھی پر پابندی آپ دیکھ لیں، ہمارا ملک بھی، ہندوستان کے اندر بھی باقاعدہ اسلاموفوبیا کو پھیلایا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کسی اور پارٹی کے نام پر، کسی اور تحریک کے نام پر، اور کوئی جماعت اس کے پیچھے کام کر رہی ہے. اسلاموفوبیا کا نام بھلے ہندوستان کے اندر نہیں لیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت کی موجودہ حکومت بالکل اسلاموفوبیا کے مطابق ہی عمل کر رہی ہے. داڑھی پر پابندی اس لیے لگائی گئی کہ معاذ اللہ ماسک جو پہنتے ہیں، داڑھی کی بنیاد پر چہرے پر برابر ماسک بیٹھتا نہیں ہے، اس بنیاد پر داڑھی کو ہٹا دیا جائے گا. ڈنمارک کے اندر معاذ اللہ روزہ دار کو، جو روزے سے ہو، اس کو کام سے منع کر دیا گیا. اور کیا کہا گیا جانتے ہو؟ اگر صبح سے لے کر کے شام تک کے بھوکے رہو گے تو تم کام کیسے کرو گے؟ تم کام نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارا نقصان ہوگا. اگر کام پہ آنا ہے تو روزہ نہیں رکھنا ہوگا معاذ اللہ. یا یہ سب اسلاموفوبیا کا حصہ تھا. اب وہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتے تھے تو طرح طرح کے بہانے بنا کر کے قرآن پاک پر پابندی، نماز پر پابندی، مسجدوں پر پابندی، لاؤڈ اسپیکر پر آج پابندی نہیں ہو رہی ہندوستان کے اندر، نمازوں پہ پابندی، مسجدوں پہ پابندی، اور مسجد کی جگہوں کو مندر کی جگہ بتا کر کے معاذ اللہ رب العالمین. یہ سب اسلاموفوبیا کا لوگوں کے سامنے یہ بات اس لیے لے کر کے آئی جا رہی ہے. دیکھ لو اسلام کتنا خطرناک مذہب ہے، اسلام کتنا خوف والا مذہب ہے. یہ دوسروں کی جگہوں کو توڑ کر کے اپنی مسجدیں بنایا کرتے ہیں. یہ سب سازشیں رچی اور معاذ اللہ رب العالمین کہا. قرآن تو نفرت سکھاتا ہے، قرآن میں تو قتل والی آیتیں ہیں، قرآن میں تو خون کرنے والی آیتیں ہیں، قرآن میں تو دہشت گردی پھیلانے والی آیتیں ہیں. یہ سب کیوں کہا گیا؟ یہ سب اسلاموفوبیا کا حصہ تھا، تاکہ لوگ اسلام سے جو جڑ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں، سب کی زبانیں الگ، سب کے لباس الگ. آپ دیکھ لیجیے اندازہ، اور ہر مذہب والا اپنے مذہب کو پھیلانے میں جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں کوششیں بھی کر رہا ہے. ان کے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، پیسے بھی خوب خرچ ہو رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو. بے شمار دنیا میں مذاہب ہیں، لیکن الحمدللہ اسلام کے اندر بظاہر تو اتنا پیسہ کوئی خرچ نہیں کیا جا رہا اسلام کو پھیلانے کے لیے. کوئی زیادہ یہاں پر کوشش نہیں کی جا رہی ہے، جبکہ دیگر مذاہب والے، دوسرے مذہب والے، جبکہ ان کی زبانیں بھی الگ، ان کا لباس الگ، ان کا کلچر الگ، ان کا طریقہ الگ، سب کچھ الگ ہے. لیکن آخر جب بھی کسی لباس پر اعتراض ہو رہا ہے، اسلامی لباس پر ہی اعتراض کیوں؟ اگر کسی قانون پہ اعتراض ہے، اسلامی قانون پر ہی اعتراض کیوں؟ کبھی ہندو قانون پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ کبھی عیسائی قانون پر اعتراض کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کبھی یہودی قانون پر اعتراض کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی طلاق اگر خراب ہے تو اسلام کا ہی جو قانون ہے وہی خراب ہے. نکاح کے معاملات خراب ہے تو اسلام کا ہی معاملہ ہے، اس وجہ سے خراب ہے. یعنی جب دیکھو، اگر لباس پہ حملہ تو اسلام کے لباس پہ حملہ، اگر کلچر پہ حملہ تو اسلام کے کلچر پہ حملہ، اگر قانون پہ حملہ تو اسلام کے قانون پہ حملہ. اگر کوئی کتاب دنیا میں دہشت گردی پھیلاتی ہے تو صرف اسلام کی کتاب دہشت گردی پھیلاتی ہے. اگر کہیں پر بھی کوئی حملہ کر دے تو اور مذہب والے حملہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ مسلمان ہی ہوگا جس نے حملہ کیا ہے، وہ اسلام والا ہی ہوگا جس نے یہ دہشت گردی پھیلائی ہے معاذ اللہ رب العالمین. لیکن الحمدللہ جتنا اسلام کے خلاف یہ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسلام کو اتنا ہی پھیلاتا چلا جا رہا ہے. جتنا یہ اسلام کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر رہے ہیں، تنظیموں پہ تنظیمیں بنا رہے ہیں، لیکن ان کا مذہب نہیں پھیل رہا ہے. اور اسلام کے حوالے سے لوگ زیادہ کوششیں بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں.
یہ اسلام کی طاقت ہے اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہ اسلام پھیل کر کے رہے گا. لہٰذا ان کا جو مقصد تھا اسلامو فوبیا کا پھیلانے کا، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. اور یاد رکھ لو، شروع دن سے لے کر کے ہی آج تک کے اسلامو فوبیا کے آج تک جتنے بھی فرعون گزرے ہیں اسلامو فوبیا کا پرچار کرنے والے، ان سب کے ادارے بہت خطرناک جو ہے ارادے اور ان کے جو ادارے بنائے گئے یہ سب بہت خطرناک ہے. اور اسلام کے ساتھ میں لفظ فوبیا کو جوڑ کر کے ایک خوف کی پہچان بنانے کی کوشش کی گئی، ایک ڈراؤنا نشان دینے کی کوشش کی گئی. لیکن کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. لہذا اسلام ابھرتا جائے گا، یہ کبھی دبنے والا نہیں ہے. اور یہ بات ہونی ہے، آخر کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اپنے پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، یعنی کافر اپنے پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے. اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو. اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ اسلام نے سارے دین کو منسوخ کر دیا، سب کو مٹا دیا، تو یہ ہو چکا ہے. اسلام نے سارے دینوں کو منسوخ کر دیا. اسلام کے آنے سے پہلے یہودی دین، عیسائی دین، بہت سارے دین تھے، لیکن جب اسلام آیا تو سارے دین منسوخ کر دیے گئے. تو اگر یہ دیکھنا ہو کہ اسلام نے سارے دینوں کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، تو یہ ہو چکا ہے. اور رہا مسئلہ اسلام کے غالب آنے کا کہ اسلام سارے دینوں پر غالب ہوگا، اور ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ جب دنیا میں کوئی اور دین نہیں رہے گا سوائے دین اسلام کے. تو یہ بھی ہونے والا ہے. آخر کیوں نہ پھیلے اسلام، اسلام غالب کیوں نہ آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. جس دین کو اللہ نے مکمل کیا وہ دین غالب کیوں نہیں آئے گا؟ جس دین سے اللہ راضی ہو گیا وہ دین غالب کیوں نہیں آئے گا؟ پھر اللہ فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے. لہٰذا جو دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے وہی اسلام غالب آنے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان تمام فتنوں کے دور میں آج ہمارے ہاتھ میں اسلام کا دامن ہے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ فرماتا ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ کرم ہے. اور آج جتنے بھی حضرات ان سب باتوں کی شکار ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے پروپیگنڈے کے اندر آ رہے ہیں، یاد رکھ لو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتا ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پیش کرے گا اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. لہٰذا اسلام کی جو خوبصورتی ہے، اسلام کی خوبصورتی کے خلاف آج لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے سب اسلام کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے. اور وقت آئے گا کہ اسلام پھیل کر کے رہے گا. دشمن جتنے ہیں وہ سب ناکام ہوں گے اور وہ ذلت و رسوائی کے شکار ہوں گے. جب قیامت کے قریب حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئیں گے، اللہ نے جو وعدہ کیا کہ اس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو، اپنے رسول کو سب پہ غالب کر دے، یہ ہو کر کے رہے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر کے آئیں گے آسمان سے، اور آنے کے بعد جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود ایک شریعت کے مالک تھے، دین عیسیٰ انہی کی ہے اور جو ہے انجیل انہی کی ہے، لیکن جب وہ آئیں گے انجیل کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ اپنے دین عیسیٰ کی تبلیغ نہیں کریں گے. جب وہ قیامت کے قریب آئیں گے دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تبلیغ کریں گے، صلیب کو توڑیں گے جو عیسائیوں کا نشان ہے.
اور جتنے بھی اہل کتاب دنیا بھر میں عیسائی یہودی رہتے ہیں، یہ سب دنیا بھر کے لیے آپ حکم دیں گے اسلام قبول کرو ورنہ سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد عیسیٰ علیہ السلام کے یوں شامل حال ہوگی، اگر کوئی یہودی بھی، حدیث پاک میں آیا، اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت یا کسی اور چیز کے پیچھے چھپ جائے گا تاکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بچ جائے، تو جس کے پیچھے وہ عیسائی یہودی یا کافر چھپے گا وہ چیز بول پڑے گی۔ اگر پتھر کے پیچھے چھپا تو پتھر بولے گا، درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت بولے گا، کہے گا اے مسلمانوں یہ یہودی چھپا ہوا ہے، یہ عیسائی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے یہاں سے نکالو۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اس طرح عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کریں گے، اور اتنی تبلیغ فرمائیں گے اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا میں صرف دین اسلام باقی رہے گا، صرف دین اسلام باقی رہے گا، سارے مذہب ختم ہو جائیں گے۔ اور بہار شریعت کے اندر لکھا، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس جماعت کی تبلیغ فرمائیں گے وہ جماعت مسلک اہل سنت و جماعت ہوگی، وہ یعنی اس وقت پوری دنیا کے اندر نہ یہ اہل حدیث ہوگا نہ یہ وہابی ہوگا، تو کافر تو جائیں گے ہی جائیں گے، یہودی عیسائی یہ تو ختم ہوں گے ہی، یہ سارے غیر مقلد اہل حدیث، یہ سارے وہابیہ دیابنا، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس پرچم کو اٹھائیں گے وہ اہل سنت و جماعت کا پرچم ہوگا، اور اہل سنت و جماعت ہم الحمدللہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جس پرچم کو اٹھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں اسی پرچم کے نیچے جمع فرما دیا ہے، جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جتنے یہودی بھی سازش کر رہے ہیں، وہابی بھی سازش کر رہا ہے، اسلام کے خلاف سازش کون نہیں کر رہا ہے؟ سب کے سب سازش کر رہے ہیں۔ کوئی کھل کر کے اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے، کوئی اہل سنت کے خلاف سازش کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا سب کو مٹا کر کے رکھ دے گا۔ اگر باقی رہے گا تو صرف اور صرف اسلام باقی رہے گا، اسلام اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت یعنی اسلام، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا اسلام کیا ہے؟ فرمایا ہوا السنہ، سنت کیا ہے؟ فرمایا ہوا الاسلام، یعنی اگر اسلام کو دیکھنا چاہتے ہو اہل سنت و جماعت کو دیکھو، اہل سنت و جماعت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اسلام کو دیکھ لو۔ تو اسلام اہل سنت و جماعت سے الگ نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام الگ ہے اہل سنت و جماعت الگ ہے، نہیں، جو اسلام ہے وہی اہل سنت و جماعت ہے، اور جو اہل سنت و جماعت ہے اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب لاہور ایجوکیشنل کا جو آفیسر تھا اس نے اسلام قبول کیا، جب اس نے انگریزوں کے دور میں اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو مسلمان کیوں ہوا؟ اسلام کی خوبصورتی کو آپ اندازہ لگائیں، جب اس سے پوچھا گیا کہ تو مسلمان کیوں ہوا تو اس نے کیا کہا؟ ہمارے یورپ کے اندر مہینوں مہینے لوگ جمع ہو کر کے قانون تیار کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ فلاں کو کتنا ملے گا۔ خود امریکہ کے اندر 500 سال کا جو مرنے کے بعد کس کو کتنا ملے گا، 500 سال کا امریکہ کے اندر بیٹھ کر کے قانون تیار کیا جاتا ہے۔ پھر جب 5 سال ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ لوگ بیٹھ کر کے، بڑے بڑے عقل مند لوگ جو بیٹھ کر کے، یہ ان کے اعتبار سے میں عقل مند کہہ رہا ہوں، ورنہ جو اسلام میں نہیں ہے قرآن نے اس کو سیقول السفہاء کہا ہے، بیوقوف کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑے بڑے عقل مند بیٹھ کر کے وہ قانون تیار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ 5 سال کے اندر اتنا جھگڑا ہوتا ہے، اتنا فساد ہوتا ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے برابر فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس لاہور ایجوکیشنل کا آفیسر کہتا ہے کہ ہمارے یورپ کے اندر تو کئی لوگ بیٹھ کر کے قانون تیار کرتے ہیں لیکن پھر بھی جھگڑا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے اندر ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے اندر بدلنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کہتا ہے جب میں نے قرآن پڑھا، اسلام کو پڑھا، اور اسلام کے اندر جو قانون ہے جب میں نے اس قانون کو پڑھا، کہتا میں حیران رہ گیا، 1400 سال سے جو اللہ نے قانون دیا تھا اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، وہی قانون رسول پاک کے زمانے سے آج تک چلتا چلا رہا ہے۔ اور الحمدللہ قانون ایسا ہے نہ کسی زمانے میں جھگڑا ہوا نہ کسی مکان میں جھگڑا ہوا، اسی قانون پر اس وقت سے لے کر کے مسلمان آج تک عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جو قانون اتنا سچا ہو، اگر قانون اتنا سچا ہے تو قانون بھیجنے والا خدا بھی سچا ہوگا، قانون لانے والا نبی بھی سچا ہوگا، وہ قانون جس کتاب کے اندر ہے وہ کتاب بھی سچی ہوگی۔ لہٰذا میں کسی اور دین کو نہیں مانتا، میں محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ لہٰذا جن لوگوں نے بھی تاریخ آپ پڑھا کر کے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، تاتاریوں نے اسلام کے خلاف کتنی بغاوتیں کی ہے۔ میں اب ادھر تاریخ کی طرف نہیں جاتا زیادہ، جن لوگوں نے اسلام کی، اور آج ہم کہتے ہیں آج تم لاؤڈ اسپیکر پہ پابندیاں لگا رہے ہو، اسلام کے خلاف جا رہے ہو، یاد رکھ لینا تمہاری کوکھ سے پیدا ہونے والے اسلام قبول کریں گے، تمہاری کوکھ سے پیدا ہونے والے ہی اسلام قبول کریں گے۔
تم بھلے، اس لیے کہ طائف کے اندر حضور پر پتھر برسائے گئے تھے، اسی طائف کے اندر ان کی آنے والی نسلوں میں اسلام قبول کرتے نظر آ رہے ہیں. وہی طائف تھا نا، تو تمہاری بھی نسل وہی ہے. تم جتنا اسلام کے خلاف چاہو اڑ لو، لیکن تمہاری ہی نسلوں میں آنے والے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے بتا دیں گے ہمارے باپ دادا غلط تھے، اگر کسی کا دین سچا ہے تو آمنہ کے لاڈلے کا سچا ہے. یہ ہو کر کے رہے گا. اسلام کے خلاف تم جتنی سازشیں کر لو. لہذا آج بھی دیکھ لو، آج جو ہے اسلام کے حوالے سے یہ باتیں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسلام قتل و غارت گری کا حکم دیتا ہے، اسلام جو ہے خون بہانے کا حکم دیتا ہے. اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ہے ان کی جو سازش تھی، کیونکہ اسلاموفوبیا جو ہے لوگوں کے سامنے مسلمانوں کے حوالے سے ایسا بیان کرتا ہے کہ مسلمان جو ہے غلط کام کرتے ہیں، مسلمان سے خطرہ ہے، اسلام سے نقصان ہے. اب مسلمان بھی کیا کر رہا ہے؟ غلط کاموں کے ذریعے سے ان کو پروموٹ کر رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، مثال میں ہم ہی کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمان ایسا کر رہا ہے. کاش کہ ہم نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کیا ہوتا، اسلام کے طریقے پہ عمل کیا ہوتا، تو ہم دنیا کو بتا سکتے وہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، سچا وہی ہے جو آج مسلمان کر رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے. اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص، آج دو اسلام کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر ہیں، مصر کے گورنر. حضرت عمرو بن عاص کے لڑکے نے ایک ذمی کافر کو مار دیا، مطلب اس کو ختم نہیں کیا، اس کو مارا. ذمی کافر، ذمی کافر اسے کہتے ہیں جو اسلامی حکومت کو ٹیکس دے کر کے رہتا ہو. آج پوری دنیا میں کہیں پر بھی ذمی کافر نہیں ہے، سب حربی کافر ہے. ذمی کافر کے ساتھ سلوک وہی کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے ساتھ کیا جائے گا، آج کل کے کافروں کے ساتھ نہیں. یہ آج کل کے سارے حربی، پوری دنیا میں کہیں پر بھی ذمی کافر نہیں، سب حربی کافر ہے. اس لیے بتا دے رہا ہوں، ذمی کافر اسے کہتے ہیں جو اسلامی حکومت کو ٹیکس دے کر کے رہتا ہو. تو حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں، مصر کے فاتح گورنر ہیں. ان کے لڑکے نے ایک ذمی کافر کو مارا جس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرنا چاہیے. جب اس کو مارا تو کہا میں عزت دار باپ کا بیٹا ہوں، اس لیے میری چلے گی، میں تجھے مار سکتا ہوں. جب لوگوں نے مقدمہ بارگاہ فاروق اعظم میں پیش کیا، فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ اندازہ لگائیں اسلام کیسا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے. اسلام قتل و غارت گری کا مذہب نہیں ہے، اسلام مار دھاڑ کا مذہب نہیں ہے، اسلام دہشت گردی پھیلانے کا مذہب نہیں ہے. جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ آیا، فاروق اعظم نے بلایا، اور بلانے کے بعد مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص کو ہی بلایا. کہا باپ بیٹے دونوں کو لے کر کے آؤ، باپ بیٹے دونوں کو لے کر کے آؤ. حضرت عمرو بن عاص کے سامنے ہی فاروق اعظم نے اس ذمی کافر سے کہا کوڑا اٹھا اور اس عزت والے باپ کے بیٹے کو مار. آپ اندازہ لگائیے، عمرو بن عاص صحابی رسول، ذمی کافر سے فاروق اعظم نے کہا کوڑا اٹھا، اور جیسے اس نے تجھ سے کہا تھا کہ میں عزت والے باپ کا بیٹا ہوں اس لیے مارتا ہوں، مار اس کو اس لیے کہ یہ عزت والے باپ کا بیٹا ہے. اس کو کوڑا مروایا. ایک عیسائی بوڑھا شخص جو ہے بھیک مانگ رہا تھا، فاروق اعظم عیسائی ہے لیکن بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے. فاروق اعظم جب نکلے دیکھا کہ عیسائی ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے. آپ نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد جتنے وہاں پر مدینہ کے اندر اور اطراف میں جو اسلامی حکومت جہاں جہاں تھی، آپ نے سب جگہ اعلان بھجوا دیا جتنے ذمی کافر بوڑھے ہو چکے ہیں وہ کام نہیں کریں گے یا وہ محنت مزدوری نہیں کریں گے، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، اب بھیک نہیں مانگیں گے بلکہ اسلام کے بیت المال سے ان کو وظیفہ دیا جائے گا، اسلام کے بیت المال سے ان کو وظیفہ دیا جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا نام ہے، فاتح خیبر جس کو کہا جاتا ہے. کون ان کی طاقت کے سامنے ٹک سکتا ہے؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. ان کا زرہ غائب ہو گیا، زرہ جو جنگ میں استعمال کی جاتا ہے، زرہ ان کا غائب ہو گیا. مولا کائنات کوفہ کے اندر جب بازار میں نکلے تو کیا دیکھا؟ بازار کے اندر ایک یہودی شخص وہی زرہ بیچ رہا ہے جو مولا کائنات کا زرہ ہے انہی کا زرہ. مولا کائنات نے فرمایا یہ میرا زرہ ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ، مولا کائنات اس وقت امیر المومنین ہے. امیر المومنین کسی ہندوستان کا جو ہے صرف حاکم نہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلامی حکومت ہے سب کے حاکم کو امیر المومنین کہا جاتا ہے. کتنا بڑا پاور ہے. لیکن آپ نے اس سے کہا کہ میرا زرہ ہے، اس نے کہا نہیں یہ میرا زرہ ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود مولا کائنات نے اس وقت کے کوفہ کے قاضی حضرت قاضی شرح کے پاس مقدمہ دائر کیا. چاہتے تو خود بھی سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس وقت کے قاضی کے پاس میں حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقدمہ دائر کیا.
مولا کائنات نے جب مقدمہ دائر کیا، اب قاضی شرح کیا نہیں جانتے مولا علی کی عظمت کہ مولا علی جھوٹ نہیں بولیں گے؟ قاضی شرح کے پاس لیکن اسلام کی خوبصورتی کا اندازہ لگائیں، اسلام کی خوبصورتی کیسی ہے۔ قاضی شرح کے پاس جب مقدمہ دائر ہوا، مولا کائنات نے دائر کیا، قاضی شرح نے اس یہودی کو بلوایا اور کہا کہ اے مولا علی، تم دعویٰ کرتے ہو کہ زنا ہے، دعویٰ کرنے والا گواہی پیش کرتا ہے، تم گواہی پیش کرو۔ مولا کائنات نے فرمایا میرا ایک غلام قمبر ہے، یہ گواہی دے گا، اور میرا بیٹا حسن گواہی دے گا۔ قاضی شرح نے کہا حسن کی گواہی قبول نہیں، حسن کی گواہی قبول نہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا اے قاضی شرح، کیا تم نے حسن کے بارے میں نہیں سنا؟ حضور نے فرمایا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ قاضی شرح نے کہا سب جانتے ہیں، لیکن اسلام میں باپ کے حوالے سے بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے، باپ کے حوالے سے بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ قاضی شرح نے کہا گواہی دیتے ہو تو ٹھیک ہے، جب ایک ہی گواہ رہ گیا، دو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہا حسن کی گواہی قبول نہیں۔ مولا کائنات کے شہزادے امام حسن مصطفیٰ کی عظمت، لیکن اسلام پہ عمل ضروری ہے، اسلام پر عمل، اسلام کی خوبصورتی ہے۔ میرے آقا اسلام نے یہی تو فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، کیا معاذ اللہ فاطمہ تو زہرا چوری کریں گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے قانون کا پاور بتانا چاہا کہ اللہ کا اتارا ہوا پاور ایسا ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ غلطی کرے گا تو اس کے زمرے کے اندر آئے گا۔ اور وہابیوں نے معاذ اللہ پھر سیدہ پاک پہ الزام لگانا شروع کر دیا۔ خیر ابھی میں اس کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ تو قاضی شرح نے کہا کہ حسن کی گواہی قبول نہیں۔ جب مولا کائنات گواہ پیش نہ کر سکے، قاضی شرح نے فیصلہ کر دیا یہ زرا یہودی کے حوالے رہے گی، یہ زرا یہودی کے حوالے رہے گی۔ جیسے ہی اس نے یہودی نے دیکھا کہ قاضی شرح، جو خود قاضی شرح مولا علی کے انڈر میں ہے، اس لیے کہ امیر المومنین کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، قاضی کا درجہ نیچے ہوتا ہے، لیکن اسلام کی ایک ڈسپلن ہے، اسلام کی ایک ترتیب ہے۔ جب یہودی نے دیکھا کہ خود قاضی شرح پوری عدالت جس امیر المومنین کے انڈر میں ہے، لیکن آج وہ امیر المومنین بھی اس بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر کے اپنا مقدمہ لے کر کے کھڑا ہے، جب گواہ نہ پیش کر سکے تو زرا یہودی کے حوالے کر دی گئی۔ یہودی رونے لگ گیا اور اس نے کہا کہ اے قاضی شرح، مولا علی ہمیں معاف کر دے، یہ زرا آپ کی ہی ہے، رات میں آپ جا رہے تھے، زرا گر گئی تھی، میں نے اٹھا لیا، آج مجھے پتا چلا کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ یہودی کہتا ہے اے علی مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیجیے۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، یہ روم کا بادشاہ ہرقل، امیر المومنین فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اس دور کے اندر روم کا بادشاہ ہرقل نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے یرموک کے مقام پر ایک جنگ کا اعلان کر دیا۔ مختلف علاقوں سے مسلم فوجوں کو جمع کیا جا رہا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ ٹکرانے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی بعض جو علاقے فتح ہو گئے تھے وہاں سے مسلمان کمانڈر کو بلایا اور کہا کہ اپنے علاقے چھوڑ کر کے اور رومی فوج کے خلاف نکلو، عیسائی فوج کے خلاف نکلو۔ اور ساتھ ساتھ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ بھی حکم دیا کہ تم نے وہاں کے غیر مسلموں سے جو ٹیکس وصول کیا ہے، یعنی کہ غیر مسلم ٹیکس دیا کرتے تھے اسلامی حکومت کے اندر، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اے مسلمان کمانڈرز، تم نے جن جن علاقوں میں ٹیکس لیا ہے جب وہاں سے آ رہے ہو تو ان کا ٹیکس ان کو واپس کر کے آنا، اس لیے کہ ان کو واپس کر کے کہہ دینا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارے مقابلے کے لیے شاہ روم نے بہت بڑی فوج جمع کی ہے اور وہاں ہمارا پہنچنا ضروری ہے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ان سارے عیسائیوں سے کہہ دینا ہم نے ٹیکس اس لیے لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم خود جنگ میں جا رہے ہیں، لہٰذا ہم تمہارا ٹیکس تمہیں واپس کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو ہم واپس آنے کے بعد تمہاری حفاظت کریں گے اور ٹیکس وصول کریں گے۔ جب ان کو یہ ٹیکس واپس کرنے کا اعلان کیا گیا کہ ان عیسائیوں کو ٹیکس واپس کر دو، ٹیکس اس لیے لیا گیا تھا تاکہ ان کی حفاظت کر سکے، ہم خود جنگ پہ جا رہے ہیں، حفاظت کیا کر سکیں گے؟ تو عیسائی شہریوں کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رومیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، خود وہ عیسائی ہے لیکن مسلمانوں سے کہتے ہیں اللہ تمہیں عیسائیوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے، تمہیں خیر سے واپس لائے، اگرچہ عیسائی ہمارے ہم مذہب ہے لیکن اگر تمہاری جگہ ہوتے ہمارا ایک پیسہ بھی واپس نہیں کرتے، لوٹ مار کر کے ہمارا سب کچھ لے جاتے۔ یہ تمہارے نبی کی خوبصورت تربیت ہے کہ تم حفاظت نہیں کر پا رہے ہو تو ہم سے ٹیکس ہمارا واپس دے کر کے جا رہے ہو۔ یہ کیسا اسلام ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اس کے اندر حسن کیسا ہے۔ اور الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کامیابی عطا فرمائی اور حمص کے اندر اور ان علاقوں کے اندر جب مسلمان دوبارہ فاتحانہ شان کے ساتھ آئے، عیسائیوں نے بڑھ کر کے استقبال کیا مسلمانوں کا،
عیسائیوں نے استقبال کیا اور دوبارہ خود سے ٹیکس دے کر کے اسلامی حکومت میں رہنے لگے۔ میرے عزیزو، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اب اسلاموفوبیا ایک بہت بڑا عنوان ہے اور اس کے جو نتائج ہے، اس کا حل کیا ہے، یہ سب مجھے پیش کرنا تھا، لیکن وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ بس آپ سے اتنا کہوں گا، آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، آپ کو رسول پاک علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے، اسلام کے قانون پہ عمل کرنا ہے، اور ایک بات یاد رکھ لو، اگر تم نے لاپرواہی کی تو تم قیامت کے دن مجرم بنو گے۔ اسلام تو غالب آ کر کے رہے گا، تم کرو یا نہ کرو، اسلام غالب آ کر کے رہے گا، اسلام کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، لیکن اگر تم نے کام کیا تو تم ذریعہ بنو گے اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، تو تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنو گے۔ اسلام تو غالب آئے گا لیکن آپ کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا، علم سیکھو، اسلام کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ حدیث کیوں، یہ آیت کیوں، یہ حکم کیوں، ایسی سنت کیوں، ایسا طریقہ کیوں، یہ سارے اعتراضات چھوڑو، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے اپنے دین کی پیروی کرو، اپنے عقل کی پیروی نہ کرو۔ عقل کی پیروی کرنے والا برباد ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مذہب اسلام کے اندر جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس اسلام کے اندر، اس جماعت کے اندر مرتے دم تک کے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔